هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 110 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری کلاس ہوگی کلاس نمبر 111، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 20 قواعد پڑھ چکے ہیں، اور 19 قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں الحمدللہ وہ بھی ہم لوگ حل کر چکے ہیں۔ اور اب جو قاعدہ نمبر 20 ہم نے پڑھا تھا، اس قاعدہ نمبر 20 کے تحت جو مشق ہے آج ہم لوگ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہم پہلی ترکیب کریں گے، تو دیکھتے ہیں کہ اس مشق کی مشق نمبر 12 بنتی ہے یہ اس طرح سے۔ تو مشق نمبر 12 کی پہلی جو ترکیب ہے وہ کس طرح کی ہے، دیکھیں آسانی کے لیے یہ تھوڑا سا میں نے پہلے نقشہ سا بنا دیا ہے۔ یہ ہے اللذان یأکلان الطعام فلہما دیناران، ٹھیک ہے۔ تو اب قاعدہ یہ ہے کہ بسا اوقات مبتدا کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا جائز ہوتا ہے۔ اب یہ کب ہوگا یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یہ قاعدہ جب میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ اب میں اس کی ترکیب کروں گا تو وہ والی جو چیز ہے جو اس میں پائی جا رہی ہے قاعدے کے اندر، قاعدے کے مطابق، وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں یہ جو اللذانی ہے، یہ اللذانی کیا ہے؟ یہ اللذی، اللذانی، اللذینہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اس میں موصولہ۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بھی کہیں اس میں موصولہ ملے گا تو اس میں موصولہ ہوتا تو معرفہ ہے، لیکن معین ذات پر دلالت جب کرتا ہے جب وہ اپنے صلے کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اس کا جو صلہ ہوتا ہے موصولہ کا وہ ہوتا ہے جملہ خبریہ۔ اب جملہ اسمیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمیں اللذانی اس میں موصولہ ملا، اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم تلاش کریں گے اس کا صلہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کا صلہ جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے، خبریہ بھی اسمیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ خبریہ بھی۔ تو اب ہم نے دیکھا آگے یأکلانی ہے، یأکلانی پہ ہم نے غور کیا تو ہم نے دیکھا یفعلو، یفعلانی، ہاں بھائی یہ تو فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کا دوسرا صیغہ ہے یأکلو، یأکلانی۔ اب یہ جو یأکلانی ہے اس کا فاعل کہاں ہے؟ یہ فعل ہے، اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس میں جو ہے نا یہ الف ضمیر جو ہے نا، یہ الف ضمیر یہ اس کا فاعل ہے۔ اب یہ الف ضمیر راجع بسوء اللذانی ہو جائے گا۔ دیکھیں اللذانی تسنیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اللذین جمع کے لیے ہوتا ہے، اللذی واحد کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللذانی ہے تو اس ضمیر کی یہ تسنیہ کی ضمیر ہے الف، اور اس ضمیر کی مطابقت اس میں موصولہ سے ہو گئی، یعنی الف ضمیر راجع بسوء اس میں موصولہ۔ اور یہ نون جو ہے یہ نون اعرابی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ عامل آتا ہے تو مطلب اس کے اندر جو ہے وہ کبھی یہ چلا بھی جاتا ہے اور کبھی یہ کہ مطلب رہتا ہے باقی، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر رد و بدل جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ نون اعرابی ہے، الف جو ہے وہ ضمیر ہے، اور اس کے حروف اصلیہ حمزہ، کاف اور لام ہے، اور یا جو ہے وہ علامت مضارع ہے۔ یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ اب الطعام کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ حالت نصبی میں ہے، اور فعل اور فاعل ہمیں پیچھے مل گیا تھا، الطعام بن گیا اس کا مفعول۔ اب یہ یأکلانی فعل اور اس کے الف ضمیر فاعل اور الطعام مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر ہمیں تو چاہیے تھا جملہ، تو اب ہم نے بنا دیا اس کو جملہ۔ اب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بن گیا؟ اللذانی اس میں موصولہ کا صلہ۔ تو اللذانی اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر کیا بنا؟ اب یہ اللذانی اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر بن گیا مبتدا۔ اب یہاں پر جو کام کی بات ہے جو قاعدے کے مطابق ہے کہ بسا اوقات مبتدا کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا جائز ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ فا جزائیہ داخل کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں موصولہ اگر مبتدا بن رہا ہو اور الذی اس میں موصولہ کا جو صلہ ہو وہ فعل، تو ایسی صورت میں ہم جو ہے وہ اس کی خبر پر جو ہے وہ فا جزائیہ داخل کر سکتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے کیا کیا، یہ فا جزائیہ یہاں پر داخل کر دیا، یہ جو فا ہے یہ جزائیہ ہے۔ پھر اب ہم اس کی ترکیب کریں گے، لام حرف جر اور ہما یہ کیا بن گیا؟ یہ ضمیر ہے، یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، تو یہ بن گئی ضمیر مجرور متصل تثنیہ۔
اور پھر یہ جو ہے جار اپنے مجرور سے مل کر اب کسی نہ کسی کے تو متعلق ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ لام حرف جر ہے, اما مجرور ہے, حرف جر اور مجرور, پھر جار اپنے مجرور سے مل کر ہم کریں گے اس کو کسی نہ کسی کے متعلق. شارٹ کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہم لوگ بار بار یہ نہیں کریں گے, متعلق کریں گے, پھر اس کا بھی ترکیب کرنی پڑے گی. تو میں آپ کو اتنا ہی بتا دوں کہ اس کا متعلق عبارت میں چونکہ موجود نہیں تھا تو ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہے. کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر کیا بنے گا, ظرف مستقر. کیونکہ جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود ہوتا ہے تو ظرف لغو بنتا ہے, اس کا متعلق عبارت میں موجود نہیں ہے تو ہم کہیں گے ظرف مستقر. اب ایک جار مجرور ہے اور یہ دینارانی, یہ کیا ہے, یہ نکرہ ہے. جار مجرور ہو اور نکرہ ہو تو اب پھر اس کی ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کی ترکیب کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایسی صورت میں نکرہ کو آپ بنا دیتے ہیں خبر, اور اگر نکرہ بعد میں ہے تو آپ بنا دیں گے نکرہ کو خبر مقدم, نکرہ کو بنا دیں گے مبتدا اور مبتدا مؤخر بنا دیں گے کیونکہ یہ بعد میں ہے, اور یہ جو ہے نا یہ پہلے ہے تو اس کو ہم لوگ جار مجرور کو ہم لوگ بنا دیں گے خبر مقدم. تو اس طرح سے یہ مبتدا مؤخر دینارانی, یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر کیا بن جائے گا, جملہ اسمیہ خبریہ. اور جملہ اسمیہ خبریہ ہونے کے بعد اب ہم کیا کریں گے, یہ جو پیچھے ہم نے مبتدا بنایا تھا اب ہم بنا دیں گے اس مبتدا کی خبر, اور پھر یہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر, یہ والا مبتدا یہ جو اسم موصول اپنے صلے سے مل کر بنا تھا, یہ والا مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. کام کی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ فا جو ہے وہ جزائیہ ہے, اس وجہ سے داخل کیا کہ اس کا جو مبتدا تھا وہ اسم موصولہ تھا اور اسم موصولہ کا جو صلہ تھا وہ فعل تھا, اور اگر اسم موصولہ کا صلہ فعل ہو تو اس اور وہ مبتدا بن رہا ہو تو اس کی خبر کے اوپر فا جزائیہ کا داخل کرنا بالکل جائز ہوتا ہے. اب ایک مرتبہ تیزی کے ساتھ میں دوبارہ سے فائنلی ترکیب بتا دیتا ہوں, صرف ترکیب ہی میں بتاؤں گا. اللذانی اسم موصولہ, یاکلانی فعل, الف ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوا اس میں موصولہ, الطعام مفعول, فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اللذانی اسم موصولہ کا صلہ, اور اللذانی اسم موصولہ اپنے صلے سے مل کر مبتدا, فا جزائیہ, لام حرف جر, ہما مجرور, جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کا متعلق ہو کر یہ بن گیا خبر مقدم. اور دینارانی یہ کیا بن گیا, مبتدا مؤخر. پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر, اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو الحمدللہ ہماری مشق نمبر 12 اور قاعدہ نمبر 20 اس کی ترکیب نمبر 1 جو اس کے تحت ہے, اس کی ترکیب نمبر 1 جو ہے وہ مکمل ہوئی, اپنے اختتام کو پہنچی, اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.